بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 25 مئی سوموار کا یہ دن ہے اور پہلے جو ابھی تک جو تازہ ترین اپڈیٹس آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے، پھر ان کی تفصیل اور پاکستان پر ان کے جو اثرات ہیں موجودہ حالات کے وہ آپ کو بتانا ہے۔ آج 8 ذی الحج بھی ہے اور تاریخ کا ایک بڑا اہم واقعہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو امریکہ ایران مذاکرات کی جو تازہ ترین خبر میں ٹرمپ نے فیلڈ مارشل اور عرب دنیا کے لیے ایک دفعہ پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ایران جنگ خاتمے کے بعد پاکستان، سعودی عرب، قطر سمیت تمام اسلامی ممالک سے اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کروانے اور نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھنے کا مطالبہ۔ ٹرمپ کے مطالبے میں کانفرنس ہال میں کیا ہوتا رہا وہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے اور ٹرمپ اس وقت اسرائیلی لابی سے مکمل طور پر ٹریپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ معاہدہ ہوگا یہ نہیں، امریکہ نے تو انکار کر دیا ہے۔ معاہدے میں تاخیر کی وجہ سے یورپ اس وقت ایران کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ حالات ان کے کیوں بگڑ گئے؟ امریکی انٹیلیجنس ایرانی سپریم لیڈر تک پہنچنے کی کوششوں میں ناکام اور جو روپوش کمانڈر تھے پاسداران انقلاب اور خاتم الانبیاء کے، آج ان کی تصاویر منظر عام پر۔ ایران امریکہ معاہدے کی ممکنہ جو معاملات ہیں اس میں فالس فلیگ آپریشن کی بہت بڑی اور گھناؤنی سازش میں عرب ایران لڑائی کی ایک بڑی تگڑی قسم کی کوشش آپ کو بتانی ہے۔ اور فیلڈ مارشل اور شہباز شریف اس وقت چین کے وزیر اعظم سے مل رہے ہیں، صدر سے مل رہے ہیں، معاشی صورتحال پر مدد کی اپیل ہے اور ظاہر ایران معاملے کی اپڈیٹ بھی ہے اور گارنٹیاں ضامن بننے کی بھی چیزیں ہیں پاکستان کے معاملات پر بھی۔ اور سائفر لیک پر جو ادارے میں شدت ہے، ہائی پروفائل شخصیات کی گرفتاری اور دونوں ادارے آمنے سامنے ہیں اس وقت۔ اس کے علاوہ جو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے وہ بھی ایک انوکھا معاملہ۔ اور روسی صدر نے خان سے متعلق جو تعریف کی، بہادری کی، اس کا بھی ذکر ہے۔ اور علیمہ خان کے انکشاف کے بعد اب سہیل افریدی کی ملاقات کی کڑیاں کھلنے لگیں۔ کیا وجہ ہوئی ملاقات کا اعتراف کیا گیا اور عید کے دن ملاقات متوقع اصل میں ہو کیا رہا ہے، یہ تفصیل بھی آپ کو بتانی ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو پتا ہے جو ایران امریکہ کے معاملات، یعنی جس میں سب کو نظر آ رہا تھا کہ ٹرمپ اسرائیلی لابی کے سامنے گھٹنے ٹیکے گا، اس نے ٹیک دیے۔ ایران کے سامنے جو وقت ایک عارضی معاہدہ، ایک کاغذ چاہیے تھا، وہ بھی خطرے میں پڑ گیا۔ ٹرمپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگلے مہینے 5، 6 یا 7 جون کو بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، 8 کو بھی ہو جائے، کوئی جلدی نہیں۔ اصل میں اس وقت نیتن یاہو کے تمام مطالبات اس نے تسلیم کر لیے جو ایران سے متعلق تھے۔ اور معاہدے کے حوالے سے جو نیتن یاہو نے اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ بھی کی کہ ایران کو کبھی نیوکلیر ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، ٹرمپ کی تصویر کے ساتھ، کہ ٹرمپ میرے ساتھ متفق ہے۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرویو آ گیا کہ ہر صورت میں جوہری خاک چاہیے، یعنی یورینیم کو ختم کرنا ہے۔ جب تک ایران ایٹمی پروگرام کے خاتمے اور یورینیم کے حوالے سے راضی نہیں ہوگا اس وقت تک فائنل معاہدے کے اس کاغذ پر بھی دستخط نہیں ہوں گے۔ یہ نیتن یاہو کے ساتھ بڑی لمبی فون کال کے بعد ہوا اور نیتن یاہو کو کہا گیا کہ معاہدہ اگر ہو بھی تو اسرائیل اس کا پابند نہیں ہوگا، یہ لیبنان سمیت جہاں بھی اپنے دفاع کے لیے جو کرنا چاہے کرے۔ حالانکہ ڈرافٹ ریزولوشن میں اس ابتدائی کاغذ میں بھی یہ شرط ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ایران پر حملہ نہیں کریں گے اور اسرائیل سب سے بڑا حمایتی ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ پر یہ جو دباؤ ہے اسرائیل کی لابی کا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ دباؤ ہے جو پچھلی دہائیوں سے ایران پر حملے کے لیے تمام امریکی صدور پر پڑا اور وہ برداشت کر گئے۔ لیکن ٹرمپ کے علاوہ اور کوئی نہیں پھنسا، یہ پھنس گیا۔ اب تو اس کی اپنی جماعت کے ریپبلکن کی جو اسرائیلی حامی رہنما ہیں ان کا اتنا دباؤ ہے کہ ٹرمپ کو مجبور ہو کے خود معاہدے سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ پہلے ٹرمپ کو جنگ میں بھی ایسے ہی لے کر آئے، اس جنگ کے خاتمے یا معاہدے میں ظاہر ہے اسرائیل کو تو کچھ نہیں ملنا، ڈونلڈ ٹرمپ تو پھر ایک کاغذ شاید لے جائے، لوگوں کو دکھا دے۔ لیکن ہزاروں میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد بھی جو پالیسی تھی کہ ایران کو تنہا کرنا ہے، عرب ممالک سے لڑانا ہے، آج امریکہ، یورپ، پاکستان، ترکی بھی ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ عرب ممالک کو جو اسرائیل کا خوف تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے، اب ایران کا خوف ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ابراہیم اکارڈ معاہدے میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تمام اسلامی ممالک پر اس جنگ کے بہانے دباؤ ڈال دیا، یہ بھی ایک بہت بڑا لالی پاپ ہے۔ آگے بتاتا ہوں میں آپ کو اس میں جو اصل معاملہ دیکھیں، امریکہ اور ایران کے درمیان یہ معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کوئی میاں بیوی کی لڑائی تو ہے نہیں کہ صلح ہوگی اور اس کے بعد دونوں ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیں گے۔ ایران نے جو تاریخی مزاحمت کی ہے، اس پورے خطے میں جو تاریخ بدلی ہے، 50 سال تک ابھی اپنی سلامتی کو جب تک یقینی نہیں بنائیں گے یہ معاہدہ نہیں کریں گے۔ انہیں اللہ نے بہت بڑا موقع دیا، یہ جیتی ہوئی جنگ کو مذاکراتی ٹیبل پر کیسے ہار سکتے ہیں؟ اسی لیے ان کی انگلیاں ٹریگر پر اور مطالبات ٹیبل پر اپنی مرضی گئے۔ اس جنگ میں آپ غور کریں تو ان کی ایک قسم کی لاٹری ہے، 47 سال کی پابندیاں اگر ہٹ جائیں تو انہیں یہ جنگ ہر سال بھی لگے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جتنے لوگ ایران میں شہید ہوئے اس سے زیادہ تو پاکستان میں بغیر جنگ لڑے دہشت گردی میں شہید ہو چکے ہیں۔ وہ تناسب آپ دیکھیں تو 1% بھی نہیں بنتا جو پاکستان میں شہید ہوئے۔ اور ایران کے پاس تو آبلائے ہرمز ہے، 20% دنیا کی معیشت ہے، تیل کی طاقت ہے، پاکستانیوں کو تو بیچاروں کو ویسے بھی کچھ نہیں ملا۔ ایران نے تو اس جنگ میں دیکھیں 47 سال پر ان پر جو پابندیاں لگوانے والے عرب دنیا تھے جو خود کھرب پتی ہو گئے، قطر کے دیکھ لیں آپ حالات، اور یہ یہاں ایران پر آپ کو پتہ ان کی بقا کا مسئلہ تک بن گیا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا ظاہر ہے اقتدار کا مسئلہ ہے، سپر پاور کا کی مت ہے، اور عرب ممالک کی بادشاہت ہے، معیشت ہے، پاکستان کی
ناجائز فارم 47 کو تسلیم کرانے کی جو کوشش ہے حمایت، یعنی ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مفاد جڑا ہوا ہے، لیکن ایران کی سلامتی ہے۔ اسرائیل کی ایران کی جنگ سے اب دیکھیں ٹرمپ سے انہوں نے کیا مانگا کہ اگر جنگ ختم ہوئی تو وہ یہ کم از کم اسرائیل کو اسلامی دنیا سے تسلیم کروا لے گا۔ یہ اسرائیل کے جو صحافی ہیں، ان کے اخبارات یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہفتے کو جب ٹرمپ نے سعودی عرب، قطر اور پاکستان کے ساتھ بات چیت کی تو صاف صاف اسرائیل کو تسلیم کرنے کی درخواست کی۔ پورے ہال میں، کانفرنس ہال میں خاموشی چھا گئی، اور ٹرمپ اتنا گھبرا گیا، اس نے پوچھا زندہ بھی ہو، مر گئے ہو، کدھر گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم زندہ ہیں۔ اسرائیل کا یہ رپورٹر ہے براک ردیو اس کا نام ہے، اس نے ٹویٹ کی ہے، یہ زندہ ہو مر دینے والی بات اس نے کی ہے۔ امریکی سینیٹر لنزے گریم نے، جو کچن کابینہ کا حصہ ہے کہ ٹرمپ، اس نے بھی کہا کہ ٹرمپ کو چاہیے کہ ایران اور پاکستان دونوں سے اسی بہانے اسرائیل کو کم از کم تسلیم کروا لے، یہ ایک بیانیہ تو مل جائے اپنی عوام کو دکھانے کے لیے، نیتن یاہو کو بھی اور ٹرمپ کو بھی، کہ دیکھیں میں نے ایک اور ابراہم اکارڈ کروا دیا، کیونکہ اس کے مڈ ٹرم الیکشن ہے، سیاسی بیانیہ ملے گا۔ اب دوسری جو خطرناک خبر جہاں اسرائیل کی طرف سے جو گہری سازش کی، ایک فالس فلیگ کی، جو 9/11 کی طرز پہ ابھی حج کے دنوں میں حملہ، یہ خدا نخواستہ سعودی عرب پر یا مسجد الاقصیٰ پر، یہ دونوں آپ کو پتہ ہے کعبۃ اللہ اور کعبۃ الدوم ہے، یہ ان کے واردات یہ ہے کہ یہاں پر میزائل حملے کروا کے دوبارہ کشیدگی پیدا کریں، امت مسلمہ میں تقسیم ہو، کیونکہ مسلمانوں کے جذبات ہیں آپ کو پتہ ہے کعبۃ اللہ اور بیت المقدس سے، اور یہ حج کے دن تو ویسے ہی بڑے اہم ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ ایران کا ایک فلسفہ، ایک نظریہ ہے، یہ کبھی بھی مسجد الاقصیٰ یا خدا نخواستہ کعبہ پر حملے کا نہیں سوچ سکتے۔ یہ جو بے شک ادھر سے جتنے مرضی میزائل آئیں، یہ ان کا اپنا دعویٰ بھی ہے، اور اس کا ایک نظریہ کہ میں آپ کو ایک بنیادی وجہ بتاتا ہوں۔ آج چونکہ 8 ذی الحج ہے، اور یہ دنیا کی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں بڑا انوکھا واقعہ ہے، سب سے بڑی عبادت آپ کو پتہ ہے اللہ کے گھر جانا ہے۔ یہ ہر مسلمان کی زندگی کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے، اپنے رب کو ماننے، اس کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کرے۔ تمام عبادات میں سب سے بڑی عبادت ہے، یہ ایک سبق ہے، لیکن ایک سبق ایسا ہم نے سیکھا کہ مکہ سے کربلا کا سفر، جس میں سرداران جنت نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ بطول امام حسین علیہ السلام نے ایک نئی تاریخ رقم کی کہ عبادت کا نام صرف حق اور انصاف پر ڈٹ جانا، عزت اور رسول پر قربانی دینا، یہ مومن کی شان ہے، یعنی ظلم کے خلاف لڑنا، سچائی پر قائم رہنا، یہ ہے وہ نظریہ عبادت کا ساتھ، حج کے ساتھ صبر، حوصلہ اور قربانی۔ یہ اتنے بڑے سبق ہیں، میں اگر اب تفصیل میں چلا گیا تو بڑا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن انہوں نے کعبہ کی حرمت کا کیسے بتایا کہ اپنا حج عمرے میں بدل دیا، قربانی جانور کی بجائے وہاں جو دینی تھی اہل بیت، اپنے جانثار اصحاب اور اپنی اللہ کی راہ میں پیش کی، اور یہ بتایا کہ ظالم جتنا طاقتور ہو، جتنی بڑی سلطنت ہو، جتنی بڑی فوج، اس کی بیعت نہیں کرنی، اللہ کے دین کو بھی بچانا ہے، حرمت کعبہ کو بھی بچانا ہے، اور قربانی اپنی دینی ہے۔ یہ مکہ سے کربلا روانہ ہونے والا بڑا مشہور آپ کو پتہ ہے واقعہ ہے، جب امام حسین علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یزید کے لوگوں نے شہید کرنے کا منصوبہ بنا رہے، تو یہ نہیں چاہتے تھے خانہ کعبہ کے گرد خون بہے، حرمت کعبہ ٹوٹے، انہوں نے حج مکمل کرنے کی بجائے عمرے میں بدل کر چلے گئے۔ اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جنت کے سردار کو حج نہیں کرنے دیا گیا۔ یہ جو آج آپ کو عید کی نماز سے روکتے ہیں، جمعے کی نماز سے روکتے ہیں، اللہ کے گھر سے روکتے ہیں، یہ حقیقی معنوں میں یزید کا ٹولہ ہے، یہ سنت یزید ادا کرتے ہیں۔ یہاں انسانیت کو بچانی اور حرمت کعبہ کو بچانی، آپ کو پتہ ہے ایک جان کی کتنی قیمت ہے، تو اس لیے کبھی کبھی نظریات اپنے ان چیزوں پر قربان کرنے پڑتے ہیں۔ قربانی دیتے ہوئے یہ نظریہ امام حسین علیہ السلام کو ذہن میں رکھیں کہ ظالم کی بیعت نہیں کرنی، مظلوم کا ساتھ دینا، انسانیت کو بچانا ہے۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ایران اتنے دیکھیں 20 سال میں ایٹم بم کیوں نہیں بنایا، جب شمالی کوریا بنا گیا تو اس میں بھی پھر مجھے یہ فتویٰ علی خامنہئی صاحب کا یہی سمجھ آتا ہے کہ ایٹم بم بنا لیتے تو ظاہر ہے اتنی بڑی تباہی بربادی سے بچتے، لیکن وہ نظریہ اتنا مشکل ہوتا ہے جو سمجھ نہیں آتا۔ آج وہ اسرائیل کو 2 ایٹمی طاقتوں کو، سپر پاورز کو ناکو چنے جو چبوا رہے ہیں، اس میں ان کی مدد ہے۔ پاکستان میں عمران خان کی تعریف میں کیوں کرتا ہوں؟ اسی لیے کرتا ہوں، عمران خان نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اسی نظریے پر قائم ہو کر سنت ادا کر۔ دیکھیں عمران خان کو بھی جب بھی پتہ چلتا تھا کہ یہاں بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہے گا، وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ 25 مارچ کا لانگ مارچ آپ کو یاد ہوگا، 25 مئی کا، اپنی گرفتاری عمران خان نے دے دی، حالانکہ وہ چاہتا تو وہاں سے نکل جاتا، لیکن عمران خان نے تمام مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اپنے اوپر لیں، اپنے خاندان پہ لے لیں۔ اب دوسری طرف جو یہ تکلیفیں اور مصیبتیں بھیجنے والے ہیں، پہنچا رہے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ ان کی طاقت کا اب یہ عالم ہے کہ وہ صرف کنٹونمنٹ کے اندر محدود ہوگی۔ آپ ذرا فیلڈ مارشل صاحب کی کبھی 4 سال میں کامیابیاں ناکامیوں کی لسٹ بنائیں۔ ایک تو ان کی بہت بڑی کامیابی آپ کو نظر آئے گی کہ عمران خان اغوا ہے، بے گناہ جیل میں ہے، تحریک انصاف کو مار پیٹ کے، انہوں نے الیکشن لوٹ کے ان کو قابو کر لیا، لیکن ناکامیاں اٹھائیں، معیشت، امن و امان، خارجہ پالیسی، بڑی لمبی فہرست ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 2 سالوں میں کوئی کامیابی ہو تو پاکستان میں ابھی کوئی ایسی آمدنی کا ذریعہ نہیں رہا، کوئی سرمایہ کاری نہیں رہی، کوئی امداد نہیں رہی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ 2 IMF کے قرض پروگراموں کی میں نے ٹوٹل رقم نکالی، اور جو عوام کو پیٹرولیم لیوی کی مد میں 2 کھرب 800
جو 2800 ارب ہے، یہ ان کے پاس ساری آمدنی بچی ہے. اندازہ کریں، مطلب امن و امان میں 5 یہ جو 2025-2026 کو ملائیں تو تقریباً 500 کے قریب حملے ہوئے ہیں. بلوچستان کے 16 اضلاع میں حالت یہ ہے کہ فوج کی ریٹ ختم ہو چکی ہے. حکومت کا بڑے سے بڑا وزیر وہاں سڑک پر سفر نہیں کر سکتا. وزیر کو تو چھوڑیں، جو دوسرے صوبوں سے بھی آپ بلوچستان نہیں جا سکتے. اپنے ملک میں آپ سفر نہیں کر سکتے جب تک کوئی ہیلی کاپٹر یا جہاز نہ ہو. بلوچستان اتنی بری طرح جل رہا ہے کہ وہاں پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا، ترانہ نہیں پڑھا جا سکتا. اور یہ تو بلوچستان کے اندر کے حالات ہیں. جو وہاں رہ رہے ہیں لوگ، وہ بھی باہر نکل کے دوسرے صوبوں میں نہیں جا سکتے. یہ اس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں. خارجہ پالیسی کی آپ بات کریں تو خارجہ پالیسی کا نیا نام ہے ٹرمپ کی چمپو چماٹی کرنا. ٹرمپ تعریف کر دے، یہ خارجہ پالیسی ہے. اسے عالمی پذیرائی کہہ دیتے. اور حالات یہ ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیا انڈیا میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے بلوچستان کے ٹرین حادثے پر کہ وہاں پاکستانی دہشت گرد گروپ ہے جو انڈیا پر حملے کرتے ہیں. یہ اس کا نتیجہ نکلا ہے خارجہ پالیسی کا. مذاکرات میں آپ دیکھ لیں، یہ جو معاملہ انہوں نے کہا مذاکرات کا بہت بڑا منجن، یہ جی بڑا دنیا یہ ہو. انہیں مذاکرات سے یہی امید تھی کہ ایران سے انہیں مفت گیس اور پیٹرول ملے گا اور امریکہ منع نہیں کرے گا. اب دیکھیں، جب میں آپ کو یہ وی لاگ بتا رہا ہوں، اس وقت بھی ایران سے انہیں سمگل شدہ تیل جو ہے اپنی گاڑیوں کے لیے وہ 16 سے 30 روپے کا ملتا ہے لیٹر، جو جنگ کے دنوں میں بھی بند نہیں ہوا. اور پاکستانیوں کو وہی 415 سے بھی زیادہ. اسی طرح گیس کی قیمتوں میں، پیٹرول میں آپ دیکھیں 5 سے 10% کمی ہوئی ہے، لیکن پاکستانیوں کو 10% پیٹرول میں کوئی کمی نہیں. 40 روپے کم ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوں گے. ڈالروں کی آج بارش بھی ہو جائے پاکستانیوں کو، آپ کو کچھ نہیں ملنا. پاکستان کی تو چلتی ہوئی تجارت افغانستان سے بند ہوگی، ہندوستان سے تو پہلے بند تھی. ایران کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے. اور چین نے تو ویسے ہی تالے مار دیے. یہ جو چین کے حوالے سے ابھی شہباز شریف گئے ہوئے، فیلڈ مارشل اور ساگ ڈار اور عطا تارڑ اور وغیرہ وغیرہ سارے چینی صدر سے ملاقات، وہاں کوشش کیا ہے کہ چین سے کہیں آئیں انویسٹ کریں. وہ کہاں انویسٹ کریں؟ بلوچستان میں یہ خود محفوظ نہیں رہے. اب وہ کیسے انویسٹمنٹ کریں؟ چین پاگل ہے. انہیں نظر آ رہا ہے یہاں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. یہاں جو پاکستانی فوجیوں نے پاکستان کا دفاع کرنا تھا، وہ سعودی عرب کا دفاع کر رہے ہیں. پاکستان میں تو ہونے والے حملوں پر صرف مذمت ہے. 24 سال میں تمام بیانات نکلے. میرے خیال میں نہیں چاہیے یہ 20-25 ویڈیوز پہلے ہی مذمت کی بنا کے رکھا کریں. جہاں دھماکہ ہو مذمت ڈال دیں. افغانستان اور ہندوستان سے صرف اتنا خوارج کے نام ڈال کے وہاں اسکول، کالج، یونیورسٹی یا کسی اسپتال میں بمباری کر دیں تو بس اس کے بعد کہنے، یا نہ بچے تو پھر پاکستانیوں پر سوشل میڈیا یا تحریک انصاف پہ ڈال دیں. اب چین پاگل تو نہیں ہے، اندھا بھی دیکھ رہا ہے. اب میں بڑی عجیب بات کروں، کہہ رہے ہیں اندھا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ جو دھماکوں کی آوازیں سنتے ہیں، آگ کی تپش برداشت کر رہے ہیں، لاشوں کی بدبو سونگھ رہے ہیں. یہ ملک کے اندر معیشت، جمہوریت، امن و امان، عدلیہ، استحکام کو تباہ و برباد کر کے کیا گیا ہے. تو یہ اندھوں کو بھی اس طرح ہی نظر آتا ہے. جب سے فیلڈ مارشل نے دیکھیں اقتدار سنبھالا ہے، بیرونی سرمایہ کاری آپ دیکھیں، پاکستان کی ایکسپورٹ دیکھیں، پاکستان کی گروتھ دیکھیں، پاکستان کی انڈسٹریاں دیکھیں، کوئی ان کے پاس ایسا طریقہ نہیں رہا معیشت کو ٹھیک کرنے کا، پیٹرول کی قیمتیں اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے علاوہ. یہ جون کے بجٹ جیسے بعد بھی آپ کی چیخیں اور آپ ہی سنیں گے خود ہی، کیونکہ چیخوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے جب تک اپنے دیکھیں دروازے پر نہ ایمبولینس آئے، اس وقت تک اس کی آواز صرف شور سنائی دیتی ہے. ویسے تو میت کے گھر کا کھانا لوگ کھاتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اپنے گھر میں پکے تو اس وقت سمجھ نہیں آتی. بلکہ ایک سوری کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، یہ جب ڈاکٹر کے منہ سے سنے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے. بارشیں تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کسانوں کے لیے نعمت ہے، لیکن جب یہ شاعروں اور ان کی رومان سے نکلیں، گھر کی چھت ٹپکے نا، پھر اندازہ ہوتا ہے. اس وقت تو بیانیے کی ساری بات ہے. یہ تحریک انصاف پہ جو کریک ڈاؤن کے بیانیے کی حمایت کرنے والے، ان کا مذاق اڑانے والے عمران خان کا، آج دیکھیں وہ سارے اسی طرح چیخے مارے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ان کے اپنے گھروں میں ہی شروع ہو چکا ہے. میں اس پہ اب تفصیل میں نہیں جاتا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال یہ ابھی تو نون لیگ کے لوگوں کا جب کانٹا کھینچا جائے گا اور وہ کھینچنے کی باری آنے والی، تو یہ آپ کو نظر آئیں گی ان کی چیخیں، آپ سنیں گے ان کی چیخیں. یہ ذرا مذاکرات ختم ہونے تھے، پھر آپ دیکھیے گا ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو فیلڈ مارشل کے ہر خفیہ دورے میں، مین اسٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا، یہ تعریفوں کا انبار لگا دیتے ہیں، بیٹھے ہوئے آتش بازی کے انتظار میں کہ دنیا کی ہاں نام ہے، ہمارا فیصلہ ہے، مبارکبادیں. ابھی بچہ پیدا ہوا ہی نہیں، نام پہ پہلے ہی پورے گاؤں میں شور مچا ہوا، مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. فیلڈ مارشل کو ایک دم امن کا شہزادہ بنا لیتے ہیں، امن کا شہزادہ پیدا ہو گیا، دنیا کا مسیحا آ گیا. لیکن ادھر سے ایک بیان آتا ہے، وہ ساری خوشیاں ادھر ہی برباد. پھر یہ پوچھنا شروع کرتے، دیکھیں جی ایران کو لیٹتا کیوں نہیں ہماری طرح؟ ہم بھی تو ایک سائفر پہ لیٹے، ہم بھی تو ایک فون پہ لیٹے، ہماری طرح کیوں نہیں کرتا؟ او بھائی، وہ $1.5 کھرب بجٹ رکھنے والے امریکہ سے، دنیا کی مضبوط ترین فضائیہ اسرائیل سے، بلکہ ان دو ملکوں کے تاجروں کی صرف دولت اب اکٹھی کریں کھربوں ڈالرز میں بنتی ہے. وہ نہیں مانتا ایران ان کی بات. یہ 1 ارب کے لیے ناچ ناچ کے پاگل ہونے والے ان کی مانے گا، جو ایران سے 16 روپے لیٹر پیٹرول لینے کے لیے، جہازوں کے لیے اور فوٹو سیشن کے لیے بیانیاں دیتے ہیں.
جے جے کار کر کے اپنا دل بہلاتے. یہ تو دو ہاتھیوں کی لڑائی میں اب گھاس بھی نہیں رہی. ایران امریکہ کے ان مذاکرات کا فیصلہ کرنے والی واحد شخصیت ہیں سپریم لیڈر حسن مجتبیٰ، جن کے بزرگ والد کو، بیوی کو، بچوں کو، بھانجیوں کو بمباری سے شہید کیا. فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اپنی قوم کے حساب سے. وہ ان ناچنے گانے والوں کی باتیں تھوڑی سنیں گے. آج تو ایران کے دیکھیں ٹاپ ملٹری کمانڈر پبلک میں جس طرح وہ مناب سکول کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، وہ میجر جنرل علی عبدالحی ہے، ان کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر، تمام ڈیفنس انفراسٹرکچر چلا رہا ہے، عام لوگوں میں بیٹھا ہوا، کوئی چھاتی پہ چونیاں ٹھنیاں نہیں لگی ہوئی، بغیر تاحیات استثناء کے، بغیر 5 سال کی مدت ملازمت بیٹھے ہوئے، شہادتوں کے لیے تیار بیٹھے. اور یہاں وہ مذاکرات والا محسن نقوی خاندان سمیت 900 چوہے کھا کے بلی حج پہ، CDA کے چیئرمین کو بھی ساتھ لے گیا، آؤ حج کراؤں تمہیں، سرکاری خرچے. بہرحال تحریک انصاف کے معاملات میں سہیل افریدی کی اسی محسن نقوی سے جو بیرسٹر گور کے گھر ملاقات، ایک بڑا معاملہ. سہیل افریدی نے کہا کہ بنو میں دہشت گردی اور صوبے کے امن و امان کے حوالے سے ملاقات تھی، سیاسی بات چیت نہیں ہوئی. یہ اس لیے شروع ہوا کہ کل علیمہ خان نے ٹویٹ کر کے بتا دیا کہ بیرسٹر گوہر کے گھر سہیل افریدی ملا ہے. ویسے خبر میں نے آپ کو پہلے بھی دی، 2 دفعہ ملاقات ہو چکی ہے. علیمہ خان نے کہا ہمارا تو خاندان یا ہم اس میں نہیں شامل. یہ جو 2 دفعہ ملاقات تھی، اور یہ پتہ نہیں کیوں اس محسن نقوی پہ اعتماد کرتے ہیں. عمران خان کی جب آنکھ کی بینائی چھینی گئی، تحریک انصاف نے جب احتجاج ختم کیا تھا، کو یاد ہوگا، یہ سارے KP کے حوصلے کے، اس وقت بھی محسن نقوی نے کہا تھا عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کروا دیں گے، لیکن نہیں ہوا. پھر دوسری دفعہ انہوں نے کانفرنس کال پہ جو بات چیت ہوئی، اور اب تیسری دفعہ بیرسٹر گور. پھر یہ عید پہ دیکھیں عمران خان کی بہنوں سے فرض کریں ملاقات کروا دیتے ہیں، اسی حالت میں اگر ملاقات کروا دیتے ہیں، عمران خان کی الحمدللہ صحت تو ٹھیک ہوگی، اللہ ان کو صحت دے، لیکن اس ملاقات کا فائدہ کیا ہوگا؟ پیغام کا وزن کیا یہ سہ سکیں گے جو عمران خان بھیجیں گے؟ احتجاج کے متعلق عمران خان نے کچھ کہا، یہ پورا کر سکیں گے؟ عمران خان نے تو بہنوں سے کہہ دیا، تحریک انصاف کے لوگوں سے کہ استعفیٰ دے دو، یہ استعفے دیں گے؟ یہ کہ ہمیں تو پیغام ہی نہیں صحیح ملا. تو تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے وہ آگے بھی اسی طرح، یہ صرف وقت حاصل کرنے کی کوشش ہے، اور تحریک انصاف کی قیادت ان کی پوری مدد کر رہی ہے. انہیں ابھی ایک بڑا زبردست موقع ملا، یہ جو سائفر پہ ابھی ادارے میں بہت بڑی گیم چل رہی ہے، اس کے نتائج نکلیں گے. اب وہ جنرل مشرف اور جنرل ضیاء بٹ والے نکلتے ہیں یا مشرف اور کیانی والے. میں بڑی بات کر رہا ہوں اشاروں میں، تحریک انصاف اب اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے. نہیں کہ لانگ مارچ انہوں نے شروع کرنا ہے، سارا معاملہ بدلنا ہے. اب دیکھیں ان کے اندر اتنی ہمت آتی ہے عید کے بعد یا نہیں. کہہ تو یہ رہے ہیں کہ عید کے بعد ہم ملک گیر احتجاج کی طرف جائیں گے، اب دیکھتے ہیں کس طرف معاملہ جاتا ہے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلو تک کے لیے اجازت دیں، اس میں کچھ اور اہم چیزیں رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ اس میں ڈسکس کر رہی ہیں. اللہ حافظ.